السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا انشاءاللہ العزیز رمضان تربیتی کورس کا دوسرا سبق ہوگا۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے دو چیزیں سیکھی تھیں۔ ایک فرض سیکھا تھا اور پھر فرض کی دو قسمیں آگئی تھیں، فرض عین اور فرض کفایہ، اور دوسری جو چیز تھی وہ واجب تھی۔ آج ہم تیسری چیز پڑھیں گے، سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں وہ کام جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل کیا ہو اور پھر صحابہ کرام نے اس کو کیا ہو۔ آپ علیہ السلام یا صحابہ کرام نے اس کو ہمیشہ کیا ہو اور کبھی اس کو بغیر عذر کے نہ چھوڑا ہو، یعنی اگر کوئی عذر ہو تو تب چھوڑا ہو، اس کے علاوہ نہ چھوڑا ہو۔ مثلا اس کی مثال ہے فجر کی دو سنتیں، یا پھر عشاء کے بعد کی دو سنتیں، یا ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وغیرہ۔ سنت مؤکدہ جس میں تاکید ہو، مسلسل کیا ہو۔ ہمیشہ کیا ہو یا ہمیشہ کرنے کا کہا ہو اور بغیر عذر کے نہ چھوڑا ہو۔ عذر کے نہ چھوڑا ہو، مثلا فجر کی دو سنتیں اچھا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بغیر چھوڑنے والا شخص گناہگار ہوگا، یہ اس کا حکم ہے۔ بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہگار۔ دوسرا سنت غیر مؤکدہ۔ اب سنت غیر مؤکدہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ یہ ہے کہ جس کو آپ علیہ السلام نے کیا تو ہو لیکن بسا اوقات بغیر عذر کے چھوڑ دیا ہو۔ اب اس کو بغیر عذر کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ نہ ہو، یہ اس کا حکم ہے۔ جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں، سنت غیر مؤکدہ۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ کرام نے، اور کبھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا ہو۔ مثلا عصر کی سنتیں، عصر کی سنت۔ پانچویں اصطلاح جو ہے وہ مستحب ہے۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب وہ فعل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہو اور چھوڑ بھی دیا ہو اور اکثر نہ کیا ہو۔ اس کو نفل بھی کہتے ہیں، جس طرح ہم عام طور پر نفل پڑھتے ہیں۔ اس کا پڑھنے کا تو ثواب ہے لیکن اس کو نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ اکثر چھوڑا ہو، اس کے کرنے پر تو ثواب ہے لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں، کوئی عذاب۔ نفل، اس کو نفل بھی۔ چھٹی چیز ہے وہ حرام ہے۔ حرام وہ کام ہے جس سے قرآن و حدیث میں تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس کو بغیر عذر کے کرتا ہے
تو وہ سخت گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص حرام کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کا مستحق ہوگا، کفر اختیار کرے گا۔ اس کی مثال جیسے سود اور شراب ہے۔ اب شراب کو کوئی شخص حرام ہے، اس کو حلال سمجھے گا، اس کے حرام ہونے کا انکار کرے گا تو وہ کفر کرے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ وہ کام قرآن و حدیث میں سخت تاکید ہو، مثلا سود و شراب، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو بغیر عذر کے کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اور اس کو حلال سمجھنے والا کفر کرے گا۔ اس کی مثال میں نے دے دی سورہ، وہ کام جس کو قرآن و حدیث میں تاکید سے جس سے منع کیا گیا ہو، جس کے خلاف سخت تاکید ہو تو اس کو حرام کہتے ہیں۔ یہ ساتویں چیز ہے مکروہ۔ اب مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ ہر وہ کام یا کلام جس کو جو اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہو۔ پھر مکروہ کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر وہ کام یا کلام جو اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی، نمبر دو مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کیا؟ مکروہ تحریمی وہ مکروہ ہے کہ جس کو بغیر عذر کے کرنے والا گناہگار ہو، اور اس سے بچنا حرام کی طرح بچنا ہے۔ جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے ویسے ہی مکروہ تحریمی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس میں اور حرام میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ حرام کا انکار کرنے والا تو کفر اختیار کرتا ہے، لیکن مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اس میں کفر نہیں ہے۔ حرام کی طرح بچنا ضروری ہے، بغیر عذر کے کرنے والا گناہگار ہوگا۔ البتہ اس کا منکر فاسق کہلائے گا۔ اچھا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پھر مکروہ تنزیہی، اس کی جو دوسری قسم ہے، مکروہ تنزیہی کہتے ہیں کہ جس سے بچنے والے کو تو ثواب ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص بغیر عذر کے نہ بچے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بغیر عذر کے نہ بچنے پر کوئی عتاب بھی نہیں ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے مباح۔ مباح ہر وہ فعل جس کو کرنے پر ثواب بھی نہیں ہے اور نہ کرنے پر عذاب بھی نہیں ہے۔ کرو تو ثواب نہیں ملتا، نہ کرو تو پھر عذاب بھی نہیں ملتا، اس کو کہتے ہیں مباح۔
تو ناظرین یہ ہم نے فقہ اصطلاحات پڑھی تھیں، تقریباً 11 فقہ اصطلاحات ہم نے پڑھی ہیں۔ تو کوشش کیجئے اس سبق کو بار بار دہرائیں اور یاد کریں، تاکہ آگے جب ہم سبق پڑھیں گے، وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں اور دیگر روزہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی۔ تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ کو تعریف ذہن میں رہیں گی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔